الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان کو ایک عجیب قسم کی تخلیق اور عجیب مخلوق اس کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ابتدا کے اندر ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بناؤں گا اور اس کی تخلیق کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس زمین کو جو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس زمین کے اوپر جا کے مٹی کو لے آنا، اور مٹی کو زمین کے مختلف علاقوں سے لے کر میرے پاس اس کو لے آؤ۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ خود بھی کر سکتے، لیکن حکم کیا بتلانے کے لیے کہ تمام کی تمام چیزیں اس دنیا کے اندر جب ہوگی تو وہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام گئے اور زمین یعنی کرۂ ارض کے جو مختلف حصے تھے اس میں سے تھوڑی تھوڑی زمین سے مٹی لے کر تشریف لے آئے۔ کہیں زمین کے جو سخت حصے تھے وہاں سے مٹی لے آئے، زمین کے جو نرم حصے تھے اس میں سے لے آئے، اس دنیا کے جو رطوبت والے جس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ رطوبت والے حصوں کو لے آئے، کہیں خشک حصوں سے کچھ مٹی لے کر آئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس تمام مٹی کو اکٹھا کیا اور اکٹھے کر کے اس تمام کو مکس کیا۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ چونکہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف زمینوں سے یہ مٹی لے کر آئے تو چنانچہ انسان کے اندر مختلف طبیعتیں رکھی، اور پھر چونکہ سید البشر اول الخلق من الانسان، انسانوں میں جو سب سے پہلی مخلوق سیدنا آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے باقی تمام مخلوق کو پیدا کیا، چونکہ مختلف زمینوں سے اس مٹی کو اٹھا کر لایا گیا تو اور مختلف زمینوں کی مختلف خاصیتیں ہوتی ہیں۔ کسی زمین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سختی ہوتی ہے، کسی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، کسی کے اندر رطوبت ہوتی ہے، کسی کے اندر خشکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اولاد آدم کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے نیچے آتے ہوئی جو اولاد آئی تو ان کے اندر بھی مختلف صفتیں رکھی ہیں۔ کسی کے اندر سختی رکھی، اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، کسی کے اندر نرمی رکھی، اس کی طبیعت بہت ہی نرم ہے، کسی کے اندر رطوبت رکھی ہے، کسی کے اندر جلدی غصہ آ جاتا ہے، جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر تو یہ مختلف جو طبیعتیں رکھی ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی منشا تھی۔ اللہ رب العزت کا اس طرح ارادہ تھا کہ مختلف طبیعتیں رکھیں، کیونکہ دادا آدم علیہ السلام کی جو مٹی جو بنائی گئی تھی اس کے اندر مختلف زمینوں کے مختلف حصے رکھے گئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس پورے نظام کو، اس پورے انسان کو جب بنایا تو اللہ رب العزت نے تو اتنا کہہ دیا کہ کن ہو جا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر ہو گئے،
اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقتہ بیدی خلقتک بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا اے آدم علیہ السلام۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تعظیم کا اور سجدہ تعظیم کا، اور پھر ابلیس نے انکار کیا، وہ تو مختلف انداز کے اندر کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا، لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مٹیوں کو اکٹھے کر کے ان کو صرف اتنا حکم دینا کہ تم ہو جا، اور ایک انسان بڑا پیدا ہو جانا، اس کی خلقت پیدا ہو جانا، اور اسی انسان کے اندر پھر اللہ رب العزت نے یہ اتنے جوڑ رکھے ہوئے ہیں، اتنے اس کے اندر کمپلیکیٹڈ نظام اس کے اندر رکھا ہوا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے جانوں کے اندر، اپنے نفس کے اندر تم غور کرو، تمہیں میری خدائی کی تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ میری طاقت کتنی بڑی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کے اندر تم غور کرو، پھر بھی تمہیں کوئی بصیرت حاصل نہیں ہوتی کہ میرا رب کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا علام الغیوب ہے، کتنے بڑا غفار ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ انسان اپنے جسم کی طرف دیکھے، اور جتنا جتنا آپ غور کریں گے انسانی جسم کے اندر، انسانی اس خلقت کے اندر، تو اللہ رب العزت کی جو بڑائی ہے اور زیادہ انسان کے دل کے اندر آتی رہتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا تھوڑا سا حصہ دماغ کا رکھا ہوا ہے، اور وہ دماغ جو ہے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، اتنا چھوٹا سا حصہ، اور اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے یعنی انداز، عجیب عجیب قسم کے اندر اس کے اندر اعضاء رکھے ہوئے ہیں۔ دماغ کو ایک قسم کا پورے جسم کا سردار، پورے جسم کا سردار بنایا ہوا ہے، اور وہ دماغ جو ہے وہ ایک ہی وقت کے اندر ہزاروں ہزاروں کام کر رہا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی نروس سسٹم ہے، نروس سسٹم وہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی شرائین انسان کے جسم کے اندر، چھوٹی چھوٹی تاریں انسان کو نظر بھی نہیں آتی، ہزاروں 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 تعداد کے اندر ہیں، اور جسم کے ایک ایک حصے تک وہ پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہیں بالکل جسم کے اوپر جاتی ہوئی دماغ تک پہنچتی ہے۔ اور اس کا کنٹیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ جسم کے اس حصے کو ہاتھ لگائیں یا اس حصے کو تھوڑا سا زور سے دبائیں تو فوراً آپ کے دماغ کو پہنچتا ہے کہ اس نے زور سے دبایا ہے، اور وہ کرنٹ واپس جاتا ہے کہ ابھی تک دبا رہا ہے، ابھی تک دبا رہا ہے۔ جو ہی آپ کے جسم کو تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑا سا اس کے اوپر زور ہو، چاہے تپش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی، یعنی جس انداز کے اندر تھوڑی سی اس کو سینسٹیونیس تک پہنچتی ہے، تھوڑا سا حصہ اس جسم کو پہنچتا ہے تو فوراً وہ دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغ اسی وقت واپس میسج بھیجتا ہے، واپس جواب بھیجتا ہے کہ بھائی اپنی انگلی کو ہٹا دے۔ انگلی اس نے زور سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ اب زور اور لگاؤ۔ آپ زور لگاتے ہیں اور زور لگاؤ۔ عجیب، پاؤں کے جسم، پاؤں کے آخری جو ناخن ہے، ناخن کے پاس جا کر، آپ پاؤں کی انگلیوں کے پاس جا کر وہاں چھوٹی سی سوئی چھبولو تو فوراً اوپر دماغ کے اندر یہ ایک میسج پہنچ جاتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوئی چبھی ہے، اور وہی پاؤں اس کے اندر اگر کوئی پتا لے کر اس کو مالش کرتا ہے، یا وہاں اگر وہ کوئی پر لے کر، کسی کبوتر کا پر لے کر آپ کو آہستہ سے اس طرح لگاتا ہے اس کے اوپر، تو فوراً بغیر دیکھے ہوئے، آپ ادھر نہیں دیکھ رہے لیکن فوراً کہہ رہے ہیں کہ یہ کبوتر کا جو پر ہے جو میرے پاؤں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے یا دوسرے پاؤں کے اوپر آپ کو لگتی ہے، فوراً آپ کہتے ہیں کہ یہ سوئی میرے پاؤں کے اندر لگی، یا ادھر سے اگر ہتھوڑا لگا تو فوراً آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ میرے پاؤں کے اوپر ہتھوڑا لگا ہوا ہے۔ عجیب بات، اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں انسان کے ذہن کے اندر سٹور کی ہوئی ہے، اور یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے اس دماغ کے بارے میں اور اس علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا تھا۔ جب فرشتوں نے پوچھا، فرشتوں نے کہ یا اللہ اس حضرت انسان کو آپ جب بنا رہے ہیں اور اس کو آپ اپنی عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، تو یا اللہ ہم تو ادھر عبادت کے لیے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں،
چونکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں اور رکوع ہی کے اندر وہ رہا کرتے ہیں، پوری زندگی وہ رکوع ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ وہ سجدے کے اندر ہوتے ہیں، سجدے کے اندر ہی وہ رہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو قیام کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اتحیات کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پوری کی پوری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی امر کی وہ کسی وقت نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کرتے نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں، پورے طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو فرشتے جب وہ اللہ کی عبادت کے اندر پوری زندگی ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان وہ اپنی سانس لیتا ہے، ہم ایک انسان ہیں اور انسان سانس لیتا ہے اندر اور پھر سانس باہر اس کو پھینکتا ہے، پھر اندر سانس لیتا ہے، پھر باہر، اس کو محسوس تک ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک قسم کی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ سانس لیتے ہوئے عام انسان تھکتا نہیں، ہاں بیمار جو ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک انسان سانس اندر لیتا ہے، سانس باہر لیتا ہے، سانس اندر لیتا ہے، پھر سانس باہر لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر، اپنی عبادت کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے ان کو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا، تو نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ اس حیت سے ہٹتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی پوری زندگی جو ہی پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک ان کی زندگی کا مسئلہ باقی ہے، اس وقت تک وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، یہ جو آدم آپ پیدا کر رہے ہیں، ان کی تخلیق کر رہے ہیں، تو یہ تو بعض اوقات آپ کی عبادت کریں گے، اور یہ انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی باقی انسان آئیں گے، کچھ وقت ان کا آپ کی عبادت کے اندر گزرے گا، لیکن کچھ وقت ان کا اس طرح گزرے گا کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گے، اور صرف نافرمانی ہی نہیں کریں گے بلکہ وہاں آپس کے اندر یہ فساد بھی کریں گے، آپس کے اندر یہ جھگڑیں گے، مسائل ان کے ہوں گے، ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے، ان کے تمام آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر فساد بھی کریں گے، یہ جتنے بھی انسان آئیں گے تو یہ ہر قسم کی۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ دماء یعنی خون کو بھی بہائیں گے، آپس کے اندر لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو دکھائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے۔ یا اللہ، تو کچھ تو ان کا وقت عبادت کے اندر گزرے گا، لیکن کچھ وقت آپ کی نافرمانی کے اندر، آپ کو ناراض کرنے کے اندر، اور کچھ وقت ان کا گزرے گا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کا، ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے کا۔ تو یا اللہ، ان کے بنانے کی، ان کی تخلیق کرنے کی ضرورت کی کیا تھی کہ جبکہ یہ کچھ نافرمانیاں بھی کریں گے اور کوئی اچھے کام بھی کریں گے؟ ہم یہاں ہیں، فرشتے کہیں گے ہم یہاں ہیں، ہم اللہ، یا اللہ تیری عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی تیری نافرمانی کرتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں من جملہ ان چیزوں میں سے کہ اللہ رب العزت ان انسانوں میں سے اپنے جو محبوب ہیں، اپنے محبوب جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں، اپنے پیارے ہیں، ان کو مبعوث فرمائیں گے، اور انہی میں باقی انبیاء علیہم الصلاۃ ہوں گے، اور جو دین کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف اور توحید کو لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم کے اندر پہلے سے تھی۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہوا ہے، ایک عجیب انسان کہ اس کے جسم کے اندر ایسی کمپلیکیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ تھوڑی دیر اگر ایک ہی حصے کے اوپر انسان غور کرے تو انسان حیران ہو جاوے کہ ایک دماغ ہے، دماغ کنٹرول کر رہا ہے آپ کے خون کو، کہ خون جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پورا دوران کر رہا ہے، پورے جسم کے اندر وہ پھر رہا ہے، اور جس سپیڈ پر پھرنا چاہیے اسی سپیڈ پر وہ پھرتا ہے۔ دماغ اس کو دل اس کو ٹھیک ہے کنٹرول کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی
الٹیمیٹلی انتہائی طور پر دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ کو خون کی تیزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حکم دیتا ہے دماغ اس دل کو کہ تو اب جلدی جلدی شروع ہو جا، اب جلدی پمپنگ شروع کر دے۔ تو وہ اپنے طور پر جس طرح یہ مٹھی ہوتی ہے، اب یہ سمجھو کہ آپ کی مٹھی کے اندر گوشت ہے، اس گوشت کو اس طرح دباؤ تو ظاہری بات ہے ہوا آگے نکل جائے گی، اور پھر جب کھولو پھر اس طرح دباؤ تو آپ کا دل اس طرح کام کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ اس طرح یہ سمجھو کہ یہ مٹھی ہے، یہ دل ہے، وہ اس طرح سکویز کرتا ہے، پمپ کرتا ہے تو خون ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ کھلتا ہے تو پیچھے سے خون دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ زور سے اس طرح دبتا ہے تو خون آگے بھاگ جاتا ہے، پھر کھلتا ہے پیچھے سے خون دوبارہ آ جاتا ہے، خون دوبارہ آیا، اس کو زور سے جب دبایا تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو وہ اوپر بھاگ جاتا ہے، اوپر اس کو زور دے کر اوپر اس کو پھینک دیتا ہے، دماغ تک پہنچاتا ہے۔ اس کا تمام کنٹرول اب اگر آپ نے دیکھا کہ آپ جب ریسٹ کر رہے ہیں، آپ اب آرام کر رہے ہیں، اپنے طور پر سو رہے ہیں یا ویسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کی دل کی جو دھڑکن ہے، وہ جو دباؤ ہے، وہ جو سکویز ہے، وہ آہستہ پھر آہستہ پھر آہستہ پھر آہستہ، اور اگر آپ اٹھ کر تھوڑا سا تیز چلنے شروع ہو جائیں تو وہ دل کی جو دھڑکن ہے، وہ دل کی جو سکویز ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور وہی شخص اگر وہ دوڑنا شروع ہو جائے، اگر اس کو کدھر دوڑنے جلدی جانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سیڑھی کے اوپر جلدی جاتا ہے یا جاتی ہے اور واپس جلدی آتی ہے، تو دل جو ہے وہ جلدی جلدی سکویز کرتا ہے۔ کیوں؟ اس تمام کو کنٹرول دماغ کر رہا ہے۔ دماغ حکم دیتا ہے کہ بھائی اب یہ چونکہ بھاگنا شروع ہو گیا ہے، اور اس بھاگنے کی وجہ سے اب خون کی دوران جلدی جلدی ضرورت ہے، تو وہ دل کو حکم دیتا ہے، دل جو ہے جلدی دباتا ہے، دماغ تک خون پہنچتا ہے، دماغ جو ہے واپس اس کو نیچے بھیجتا ہے۔ تو ایک طرف سے دل کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، دوسری طرف آپ کے جو لنگز ہیں، آپ کے جو لنگز ہیں ان کو اب یہ پھیپھڑے جس کو ہم کہتے ہیں، پھیپھڑوں کو یہ اب کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ اندر سانس لیتے ہیں، پھیپھڑے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اندر سانس چلی جاتی ہے۔ اب دوبارہ جب پھیپھڑوں سے سانس واپس آنی شروع ہوتی ہے تو دماغ اب ان حکم دیتا ہے، دماغ اب ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ دیکھو پھیپھڑوں اب کھل جاؤ، اندر آکسیجن آ رہا ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اندر جو گندی ہوا تھی، جو زہریلی ہوا، صرف گندی نہیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک قسم کی زہریلی چیز ہے، وہ اب نکلنا چاہتا ہے، اس ہوا کو اب واپس نکالنا ہے۔ اور عجیب بات، ان دونوں کو مکس نہیں کرتا، اندر جانے والا جو پاک شفاف صاف آکسیجن ہے وہ اندر جا کر اس کو خون کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جو گندا آکسیجن ہے دماغ حکم دیتا ہے کہ اب اس گندے آکسیجن کو اپنے جسم سے نکال کر اب اس کو باہر پھینک دے۔ کبھی سوچا بھی ہے اللہ رب العزت نے کیسی عجیب چیز آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے سر کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ تمام اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ادھر آپ کے جو گردے ہیں، جو کڈنیز ہیں، آپ کے کڈنیز، آپ کے جو گردے ہیں، ان کا جو کام ہے یہ پورے شوگر وغیرہ اس کو صحیح طریقے سے رکھنا، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ کی جو لیور ہے، آپ کے جو باقی آپ کے انٹیسٹائنز ہیں، باقی آپ کے جو چھوٹی انٹیسٹائن، بڑی انٹیسٹائن، پھر اس کے بعد آپ کے جو پیٹ کے اندر عجیب عجیب کیمیکلز ہوتی ہیں۔ جو ہی انسان کسی کھانے کو دیکھتا ہے اور کھانے کا ابھی ذہن کے اندر بات ہی آتی ہے تو فوراً دماغ حکم دیتا ہے منہ کو کہ آپ کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو تھوک ہے فوراً شروع ہو جا، تو فوراً منہ کے اندر تھوک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب آپ کھانا وہاں رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کے اندر جانے کے لیے تیاری ہو جائے، اس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے پہلے سے اس کو ملم کر دیتا ہے، اس کو نرم کر دیتا ہے۔ اب پھر صرف جب منہ کے اندر ہی نہیں بلکہ اب جسم کو حکم دیتا ہے کہ اندر جو آپ کے مختلف قسم کی کیمیکلز ہیں، اس کے لمبے لمبے نام ہیں، مقصد نام آپ کو بتلانا نہیں، صرف بتلانا ہے کہ دماغ کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ جسم کو حکم دیتا ہے، آپ کے پیٹ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کیمیکل بھیج دے۔ اب کچھ کیمیکل سخت ہوتی ہیں، کچھ نرم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ ہر قسم کی غذا کھاتے ہیں، سخت چیزیں، بادام جیسے، پستہ جیسے، ان چیزوں جیسے سخت چیزیں بھی کھاتے ہیں، نٹس ہوتی ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں، اور اس طرف آپ چاول کھا رہے ہیں، اس طرف آپ نرم چیزیں، نرم غذائیں، لیکن ہے بھاری، اس کو ہضم کرنے کے لیے مختلف کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حلوہ کھا رہے ہیں، ادھر گوشت ہے، اب گوشت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ گوشت ایک عجیب چیز ہے، جب تک کہ وہ گرم ہے تب تو نرم ہے، جب تک گرم ہے نرم ہے، گرم ہے نرم ہے، گرم نہیں ہے نرم نہیں ہے،
وہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے گوشت اگر چھوڑ دو ٹھنڈا ہو گیا، سخت ہو گیا، اب جب جسم کے اندر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے اندر عجیب ایسڈز رکھی ہوئی ہیں، وہ ایسڈ اندر آتے ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ادھر آپ نے اپنے طور پر تو صرف ایک لقمہ لیا ہوا ہے، آپ نے روٹی کا ایک لقمہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر عجیب عجیب کیمیکلز ہیں، ادھر آپ کے مسالے ہیں، اس کے اندر آپ کا گوشت ہے، اس کے اندر آپ نے روٹی رکھی ہوئی ہے، روٹی کے ساتھ وہ ملایا ہوا ہے، اور پھر روٹی کے اندر بھی پانی تھا، آپ کو نظر تو نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا جب روٹی آپ پکاتے ہیں توے کے اوپر تو وہ جو بھاپ نکلتی ہے وہ دھواں نہیں ہوتا، وہ تو اس آٹے کے اندر جو آپ نے پانی ڈالا ہوا تھا وہ پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ جب وہ بھاپ آپ کو لگے گی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو ادھر آپ کو پانی سٹیم نظر آئے گی۔ تو اس روٹی کے اندر پانی بھی ہے، اس سالن کے اندر پانی بھی ہے، اس سالن کے اندر مسالے بھی ہیں، اس سالن کے اندر مرچ بھی ہے، اس سالن کے اندر پتہ نہیں آلو بھی ہیں، اس سالن کے اندر گوشت بھی، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اب وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے تو اپنے طور پر لقمہ اندر رکھ دیا، اور لقمہ منہ سے آپ کے پیٹ تک چلا گیا، اوپر سے دماغ ان کو بتلاتا ہے اس قسم کی اب کیمیکلز چاہیے اس گوشت کو توڑنے کے لیے، اس پانی کو ہضم کرنے کے لیے، پانی کو الگ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اب عام طور پر بہت سارے لوگ آپ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر اس کے ساتھ آپ ویجیٹیبلز بھی، آپ کے جو فروٹس ہیں، بعض اوقات آپ نے اس کے ساتھ ٹماٹر لے لیا، آپ نے تر لے لی، کچھ لیٹس لے لیے، کچھ اور اس سے پہلے کوئی سموسے کھا لی، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے تو اندر پھینک دی، اپنے جسم کے اندر آپ نے نگل لی، پیٹ کے اندر جاتی ہوئے۔ اب پیٹ کو یہ دماغ حکم دے رہا ہے، پوری بات کر رہا تھا دماغ کے اوپر، دماغ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب یہ ٹماٹر ہیں، اس کے لیے یہ کیمیکلز کی ضرورت ہے، اب یہ سخت گوشت ہے، اس کے لیے یہ چاہیے، یہ آلو ہے، آلو اگر سخت ہے اس کے لیے اب یہ کیمیکل چاہیے، اب نرم ہے اب اس کو ہلکا ہو سکتا ہے۔ اب وہاں جتنے بھی وہ مسالے اس کے اندر جو ڈالے ہوئے تھے، یہ تمام کی تمام آپ تو آرام سے کھا کر بیٹھ گئے، لیکن دماغ ادھر پھر میسیج بھیج رہا ہے، یہ اب ٹھیک ہے، یہ اب نرم ہے، یہ اب، اور پھر اگلی بات کہ اگر ان میں سے کوئی کھانا خراب ہو، ٹھیک نہ ہو، اگر وہ کھانا خراب ہو، اس کے اندر فنگائی ہو، آپ کا پیٹ اب دماغ اس کو حکم دیتا ہے، پیٹ جو ہے اس کو حکم بھیج دیتا ہے کہ یہ جو اندر فروٹ آیا ہوا تھا اس کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی، اب اس کی وجہ سے جیسے ہم کہتے ہیں نا بدہضمی ہو گئی، یا ہم کہتے ہیں کہ انڈائجسشن ہو گیا ہے، بدہضمی ہو گئی، صحیح ہضم نہیں ہوا۔ اصل میں کیا ہوا، آپ کے پیٹ نے اوپر حکم بھیجا، اوپر میسج بھیجا آپ کے دماغ کو، اور دماغ کو یہ بتلایا کہ یہ اندر جو اس نے کھانا بھیجا تھا، اس کھانے کے اوپر گندگی تھی، کھانا آؤٹ آف ڈیٹ تھا، کھانا مناسب نہیں تھا، یا جو اس نے دو کھانے جو الگ کیے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ آپ کا پیٹ اوپر میسج بھیجتا ہے تو وہ تمام کے تمام حکم دیتا ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دماغ بھیجا ہوا ہے، یہ دماغ ہمیں دیا ہوا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عجیب قدرت ہمارے ذہن کے اندر، یہ ہمیں جو دماغ دیا ہوا ہے، کیونکہ دو تین اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو وہ جس کی طرف میں آپ کا دھیان دلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے انداز کے اندر اس کو بنایا ہوا ہے کہ یہ پورا جسم، کبھی اس نعمت کی طرف بھی سوچا ہے کہ یہ اللہ کی کیسی عجیب نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو کیسے بہترین انداز کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ کیسے بہترین انداز کے اندر چل رہی ہے یہ نعمت، کبھی اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ دماغ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی وقت بھی ہم سے یہ دماغ اخذ کر لیتا ہے، پورے ہمارے جسم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو مقصد یہ تھا آپ کو یاد دہانی کرانا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تھوڑی سی اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی قدرت کے اوپر بات چیت کریں گے۔